बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़्ज़द नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम और प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार। आज प्रोग्राम जो है वो अल्लाह तबारक ताला की मेहरबानी से और आप सबकी दुआओं से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालात हाज़रा का ये प्रोग्राम हर जुमा प्याम तकबीर से यूनान से नश्र होता है और मैं हूं अलहाज मोहम्मद बशीर शाद। हमारे पास आज मेहमान, बहुत ही प्यारे मेहमान, समझ लें कि ऐसे मेहमान जो कि हर बात को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। बदर मनीर सिंधु साहब जो कि किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अगर अखबार के हवाले से बात की जाए तो वो बिल्कुल क्रिएटिव इंसान है और अखबारें जो हैं एक रात में निकाल के आपको दिखा देते हैं। और अगर बात करें सियासी या मुआशरती तो किसी तरह भी अरशद हुसैन ख़ान उर्फ मुल्तानी वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। तो जहाँ हालात हाज़रा पर बात होगी, रबीउल अव्वल का ये महीना बहुत ही पाकीज़ा महीना था और हर जगह पे हज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो उसकी झलकियाँ आपने पिछले प्रोग्राम में देखी। और ये मुबारक महीना अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, लेकिन मनहाजुल कुरान की अली मस्जिद जो कि कबसेली में है, वहाँ अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की विलादत जो है उसके बारे इंतहाई अच्छा प्रोग्राम दिया गया। अगरचे ये पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं उनकी विलादत के, लेकिन इसकी झलकियाँ जो है आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं झलकियाँ। वो जब बोले तो मोहब्बत अदबे और इश्क मुस्तफ़ा के फूल बखेरते, और वो कायद जहाँ भी जाता है, वो कायद जहाँ भी जाता है उसका पैगाम सिर्फ एक है, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। ऐ लोगो, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहाद में भी उजाला होगा। आज की इस बाबरकत और ईमान अफरोज तकरीब में मुमताज समाजी रहनुमा, मजहबी शख्सियत, सदर हक बोर्ड ट्रस्ट यूनान जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अफजल, बड़ी ही प्यारी शख्सियत, नौजवान क़यादत जनाब मोहतरम मलक जवेद इकबाल अवान साहिब, फ़ख्रे कारकुनान तारक शरीफ अवान साहिब, पाकिस्तान कम्युनिटी की हर दिल अजीज शख्सियत, मेरी मुराद अलहाज मोहम्मद शफीक अवान साहिब, मुमताज़ समाजी रहनुमा चौधरी मुस्तनसर अली गुरहाल साहिब, मेरिया नसीरिया ट्रस्ट की नुमाइंदगी करते हुए बड़े ही प्यारे दोस्त जनाब मोहतरम इखलाक अहमद साहिब, मुमताज़ मालिक और मिनहाज एडवाइजरी काउंसिल के अहम मेंबर जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहिब, और तकबीर टीवी जो पूरी दुनिया में मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम आम कर रहा है। मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त जनाब मोहतरम नासिर जसोकी साहब, इन सब दोस्तों को मैं सदर तहरीक कबसेली तजम्मल नज़ीर साहब और पूरी इंतज़ामिया की तरफ से आज हज़ूर क़िबला शेखुल इस्लाम की 61वीं सालगिरह में तशरीफ़ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से आप सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ला मजदहू 19 तारीख को जो शख्सियत दुनिया में तशरीफ़ लाई, क्या खूब किसी शायर ने इन्हीं के बारे में कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ये अल्लाह पाक का बेपनाह लुत्फ़ व करम और एहसान है कि उसने हमें एक ऐसे नेक बंदे और एक ऐसी शख्सियत की सोबत, संगत, गुलामी, रफ़ाकत, मोहब्बत, चाहत और मइयत अता फरमाई, जिसका उठना बैठना ओढ़ना बछोना मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा है। और तो दोस्तों, जो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में आए, उसका मुरीद बने या ना बने, उसका साथ दे या ना दे, उसकी पहचान उससे हो या ना हो, अगर वह इस दुनिया से बेईमान नहीं जा सकता तो जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके नारे लगाने वाले हैं, जो उसका यौम पैदाइश मनाने वाले हैं,
وہ اس دنیا سے جب بھی جائیں گے ایمان کی دولت لے کے جائیں گے. آپ نے معزز ناظرین ابھی جھلکیاں دیکھیں، لیکن ہمارا یہ عندیہ رہا ہے اور خاص کر پیام تکبیر یونان کی جانب سے جتنے بھی مذہبی مراکز ہوتے ہیں وہاں ہم جاتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک مسجد میں جا کے آپ کو اچھی رپورٹیں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں اور اس کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے مہمانوں سے چند ایک باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے پہنچانے والے ہیں. السلام علیکم بدر منیر سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. آپ سنائیں. آپ تشریف لائے تو آج حالات حاضرہ میں چونکہ یورپ کے حالات جو ہیں بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں اور معیشت پوری دنیا کی ہے وہ بھی گرتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں جو ہے ایک پہلو یہ بھی دیکھنا ہے کہ تقابلی جائزہ لینا ہے کہ پورے یورپ سے اگر یہ حالات برپا ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے حالات بہتر نہیں رہے کہ جن میں ہم اپنے آپ کو بہتر نمایاں جو ہے کر سکیں. جی بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. واقعی پورے یورپ میں جو ہے اس وقت حالات جو ہیں بہت پریشان کن صورتحال اختیار کر گئی ہیں، خصوصاً پرتگال میں، اسپین میں، اٹلی میں، اور اس کے ساتھ یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں گریس میں، یہاں پہ پہلے کی نسبت حالات جو ہیں دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ سڑک پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی بنگلہ دیشی شیشے صاف کر رہے ہیں اور پاکستانی ریڑیاں لے کے جو ہے بہت سارا لوہا اکٹھا کر رہے ہیں، گندگی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ ساری معیشت کی جو ہے پریشانیاں ہیں اور آپ نے یہ دیکھا، اندازہ کیا کہ اس طرح جو ہے ہمارا وقار جو ہے مجروح ہوتا جا رہا ہے. اس کا سدب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں محنت میں آر میں نہیں سمجھتا ہونی چاہیے، لیکن محنت کرنے کے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قاعدے ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل بجائے ہے کہ آج کل سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستانی ایسے کاموں میں ملوث نہیں تھے، یعنی یہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن ابھی بنگالی بھائیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ کہہ لیں کہ وہ کباڑیوں کے لیے سڑکوں سے آگے پیچھے سامان وغیرہ اکٹھا، لوہا اور دوسری چیزیں اکٹھی کر کے وہ بیچنے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں. یہ سارا پروسیجر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آئے دن دکانیں، فیکٹریاں، جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور لوگ اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ زندہ رہنے کے لیے اپنے بال بچوں کو پاکستان میں اور یہاں پہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی جو ہیں یہ قابل نفرت نہیں ہے، یہ محبت کے لائق ہے، قابل ستائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اب یونان میں فروغ کی فخریہ پیشکش. باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم. پاکستان پورے 150 منٹ، انڈیا 290 منٹ اور بنگلہ دیش 140 منٹ صرف 5 یورو میں. 5 یورو کی ریچارج پر حاصل کریں فروغ ٹو فروغ 300 منٹ فری اور 50 سینٹ کا اضافہ. کسی بھی نیٹ ورک سے فروغ نیٹ ورک پر منتقلی نہایت آسان. باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم. یہ سب کچھ ایک ساتھ صرف فروغ نیٹ ورک پر. فرق آپ کے سامنے، وہ بھی گارنٹی کے ساتھ. امتیاز اینڈ برادرز منی ٹرانسفر، کالنگ کارڈز، گفٹ سینٹر اینڈ سیٹلائٹ، تھوک پرچون، تمام چیزیں دستیاب ہیں. معیار کی ضمانت امتیاز برادرز. کالنگ کارڈ کے لیے فون نمبر 2103238714. ٹریول ایجنسی اور منی ٹرانسفر کے لیے فون نمبر 2103238971 اور گفٹ سینٹر کے لیے فون نمبر 2103310481. ایڈریس فوکلیئرز 53 ڈی امانیہ. بی
TPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरीदे सुच्चे मिनट पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ €2 में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बाद। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बात। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 21052033935। कस्टमर सर्विस 801221221। पाक जो नाम है एतमाद का, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश। पाक ट्रैवल अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रैवल से खरीदिए क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए मेनांड्रो 55, फोन नंबर 21052033935। ट्रैवल के लिए 21052425660। राना मोटर रेसिंग हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए 100% रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस क्टेओ और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रैंदी यूनान। फ़ोन नंबर 213-041-4068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ €120 में। नए लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुताबिक तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस ओमोनी। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 213-0040171 6947950233। ये अपना बजाय कि दूसरे इलीगल एक्टिविटीज़ या ये तरीक़ों से कुछ करें, ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और अपना रोज़गार जो है ना वो चला रहे हैं, अपना सिलसिला एक कह रहे हैं चला रहे हैं। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन उनका मोराल जो है उसको उठाने के लिए कुछ इक़दामात अगर करना चाहे कोई कम्युनिटी तो वो कर सकते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है हाजी साहब, इससे पहले बहुत ज़्यादा फॉर्म पे हम इसकी आवाज़ उठा चुके हैं। ना तो सफारताना पाकिस्तान इस सिलसिले में यूनान में कोई एक्शन ले रहा है, ना किसी किस्म की हेल्प कर रहा है, ना ही कोई कम्युनिटी के हवाले से, चाहे वो मजहबी तंजीमें, इनके मराकज़ 5-6 मराकज़ हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं, पाकिस्तान में भिजवा देते हैं कि वहाँ पे ज़लज़ला ज़दगान को या दूसरे आगे पीछे मराकज़ बना रहे हैं जहाँ पे वो देना चाहते हैं, फैसिलिटी सपोर्ट करना चाहते हैं यतीमों को, मस्कीनों को। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पे जिन लोगों से ये फंड इकट्ठे करते रहे हैं, सही, आज उनके ऊपर ये ज़वाल का वक़्त है, मुसीबत का वक़्त है, इनकी यहाँ पे मदद करने के लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई सिलसिला, कोई इस तरह का शुरू करें। इकनॉमिक्स का एक सवाल है कि दौलत की तकसीम जो है मुनसिफाना कैसे की जाती है। तो अगर देखा जाए तो इस माहौल में बेशक वो रोज़ी कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, यानी वो जुर्म नहीं कर रहे, रोज़ी कमा रहे हैं। लेकिन एक जुर्म और भी है, वो ये है कि इखलाकी दायरा कार से वो बहुत बाहर निकल गए। कोई शीशा साफ करवाना चाहता है, कोई उसको झटक के उधर कर देता है। तो ये जो झटकियाँ जो हैं, इसका सद्देबाब सिर्फ एक ही हो सकता था मेरी नज़र में, वो ये था कि जितने भी मुखैर हजरात थे, ये जो भी जहाँ जहाँ से फ़ंड आते थे, उनको मुनसिफाना तकसीम करके बेहतर तरीके से जो आपके महाजरीन यहाँ मौजूद हैं, जो वतन से दूर हैं, उनको कवर किया जाता। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? हाजी साहब, भूख जो है ना बहुत ज़ालिम चीज़ है। अभी आप देखें कि इससे पहले ग्रीकियों के जो यूनानी लोगों के जहाँ हम रह रहे हैं, हम यूरोप की बात करने के साथ साथ यहाँ देखेंगे हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसका क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले 2-4 साल पीछे आप चले जाएं, बहुत अच्छे और पॉजिटिव कहने के इनके किरदार थे फॉरेनर्स के साथ। लेकिन एकदम जब से ये इकनॉमिकल क्राइसिस आया है, एकदम चेंजिंग जो है ना इन लोगों में देखने में आ रही है। आए दिन तासबी मुजाहरे, नस्ली इम्तियाज़ के मुजाहरे जो हैं वो कभी निकिया में, कभी रंदी शहर में, कभी पेरस्तेरी में, कभी अमोनिया में देखने में आ रहे हैं। उसके साथ साथ कहने के एक पुलिस के हवाले से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, पकड़ दकड़ कागज़ों को वो
کرائم کو نہیں دیکھ رہے. کہ ایسی بات نہیں کہ اس میں ہماری غلطیاں بھی شامل ہیں. یہ ایک بات تو نہیں کہ تالی جو ہے ایک جگہ سے جو ہے وہ بجے گی. غلطیاں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایز اے کمیونٹی ایز اے ادارے جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط اور مینیج نہیں کر پائے, آرگنائز نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانی جو ہے نا ہمیں کچھ نتائج اخذ کرنے چاہیے تھے نا, تاکہ کوئی لایا عمل جو ہے بنانا چاہیے. تو سوسائٹی جو ہے, کمیونٹی جو ہے کیوں سوئی رہی, اور وہ لیڈران جو کہ آپ کی نظر میں سوئے رہے اور انہوں نے یہ تک شعور نہیں دیا کہ کس طرح انسان کو اپنے آپ کو اس معاشرے میں ایڈجسٹ کرنا ہے, کیا یہ غلطی نہیں تھی؟ دیکھیں یہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں نا وہ 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانیوں کی تعداد یہاں پہ ہے. ہر یہ کہہ لیں کہ ایک ضلع نہیں ہے, جیسے ملتان نہیں ہے یا سیالکوٹ نہیں ہے یا لاہور نہیں ہے کہ جس کو سمجھتے ہوئے یہ سارے کر لیں گے. ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے, ایک اس کا ذہن ہوتا ہے, اس کے مطابق جو ہے نا وہ سارا سلسلہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے یہ رہا ہے کہ 2-4 لوگ جو ہیں وہ پوری کمیونٹی کو ہولڈ کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں, اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو ون مین شو کے ذریعے ساری چیز کو کور کرنا چاہتے ہیں. اور آئے دن سے یہ کافی سالوں سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پائے, اور کمیونٹی آج اس حال میں ہے کہ اس کو دیکھ کے دل جو ہے کیا کہنے کے خون کے آنسو دکھ ہوتا ہے. ارشد حسین خان صاحب, آپ ماشاءاللہ یہاں کے بہت سارے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, جیسے کہ کوئی سیاسی کام ہو اس میں بھی جاتے ہیں, اخباری رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, اور خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ عوام کی خدمت میں آپ پیش رہتے ہیں. اور یوں بھی ایک مقامی اخبار میں آپ کی ایک تصویر چھپی, آج میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں آپ نے خود کو عوام کے سامنے بحیثیت متوقع صدر جو ہے کھڑا کیا ہے. تو یقیناً کچھ آپ کے ذہن میں بات ہوگی کمیونٹی کو سدھارنے میں, ان کی خدمت کرنے میں. کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاج صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے یہ ایسے پروگرام کر کے عوام تک پہنچائے, اور عوام کے دلوں میں اس پروگرام کے لیے بہت اچھی جگہ بنی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے, دن دگنی اور رات چگنی. آپ کی پوری ٹیم کو, پروڈیوسر صاحب کو, بالخصوص ناصر جسوکی صاحب جو یہاں پر اتنی محنت کر رہے ہیں. اب تو ویسے بھی عوام کا سرمایہ ہیں یہ لوگ, آپ جیسے, جنہوں نے اتنی ترقی کر کے اس یونان میں اس چیز کا کبھی ایکسیپٹ بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی ٹیلی ویژن پر بھی جہاں بھی چینل وغیرہ سے چلائیں گے, جیسے کہ اور بھی بہت سے چینل چل رہے ہیں. یہ سب عوام کے لیے ہے, عوام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے, اور تکبیر ٹیلی ویژن والوں کو بھی, یہاں جو ان کے ناظمین ہیں ان کو بھی وہ مبارکباد کی مستحق ہیں, جنہوں نے ہم یونان کو آج یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم بھی اپنا جو رد عمل ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں. میری بات کرنے کا جو بات ہے وہ یہ تھا کہ آپ کس طرح کمیونٹی کو بحیثیت ایک صدر. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی. میں حاج صاحب تقریباً 18-19 سال سے گریس میں مقیم ہوں. جی. مزدوری کر کے اپنا گزارا کر رہا ہوں. مختلف مواقع پر میں بھی ان کمیونٹیز کا حصہ رہا ہوں. تو جیسے جیسے حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے حالات ایسے پریشان کن ہیں کہ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. تو دل کچھ کرنے کو چاہتا ہے. ہاں, یہی بات تو کرنے والی ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے دل, وہ ذرا بتائیے. وہ بتائیے. دل تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے. جی. اور میں اس میں کوششاں بھی ہوں. ڈے اینڈ نائٹ ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے ایز اے پاکستان گریک ایسوسیشن, ہماری سرائکی ویلفیئر سوسائٹی. اور بالخصوص ابھی یہ ٹائم نہ تو پاکستان گریک ایسوسیشن کی جانب سے ہے, نہ ہی سرائکی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے. یہ تو ہماری پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں جس طریقے سے ان کا فائدہ ہو, ہماری پاکستانی قوم کا فائدہ ہو, ہم سب کا فائدہ ہو. دیکھیں ہماری آج کی مثال کیا ہے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر آپ پاکستان جائیں, آپ کو کچھ کوئی نہیں کہے گا. ٹھیک. جیسے وہ پاکستان جاتے ہیں ایئرپورٹ پر پکڑ لیے جاتے ہیں. کوئی شخصی ضمانت دے کر چھوڑتا ہے, کوئی 50-60 ہزار دے کر چھوڑتا ہے. جس کے پاس کچھ وسائل نہیں ہوتے وہ کچھ عرصہ جیل میں رہتے ہیں. وہ یہ تو وطن کی بات آپ نے کی, وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت, جو یہاں پر مس گائیڈ کر کے بندوں کو بھیجتے ہیں, کم از کم ان کے گھر جانے تک ان کا کم از کم دھیان تو رکھیں. یہ وطن کی بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور دوسری بات یہ ہے, یہاں پر ہماری کمیونٹیز بہت سے مسائل ہیں. جیسے دیکھ رہے ہیں نسلی فسادات شروع ہو گئے ہیں.
इन सब का जो बेस है वो बेरोजगारी है। और जैसे बदर साहब बात कर रहे थे बंगालियों की शीशे साफ करने की या पाकिस्तानियों की जो कबाड़ खाने की, ये सारी बेस सारी सब चीज़ की जड़ जो है वो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी यहाँ पर ना होती ये सब कुछ ना होता, क्योंकि आज से चंद महीने पहले तक ऐसा नहीं था जो कभी शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी बढ़ती जाए तो वहाँ आप क्या कुछ कर सकते हैं? वो अपना वतन है, क्या कुछ कर सकते हैं आप? बिल्कुल। अगर वहाँ कुछ कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर हाजी साहब हालात ऐसे हो गए हैं, हम तो अपनी मदद नहीं कर सकते। अच्छा, जो आजकल के हालात हैं बेरोजगारी के जी, यहाँ पर तो एक बंदा जो फैमिली रख के बैठा हुआ है, मैं आपको बहुत सी मिसालें हम ऐसी देते हैं, जो कलीसिया यहाँ की कलीसिया से वो इमदाद लेकर अपनी फैमिली का पेट पाल रहे हैं। कलीसिया से जी, यानी जो राशन आ रहा है कलीसिया से आ रहा है जी। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, मतलब एक जो शरीफ आदमी है जो पता नहीं वो कैसे अब गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर तो हालात ऐसे हो गए हैं। ये तो शुक्र है फिर भी पाकिस्तानी या बंगाली भाई जो अपना काम करे, कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, चोरी तो नहीं ना, ये मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए कुछ सलीके से करें, पाकिस्तान की इज्जत करें, पाकिस्तानियों की इज्जत करवाएं, अपनी भी इज्जत करें, क्योंकि हर बंदा मुल्क से बाहर मुल्क का सफीर होता है। तो हम आपका मंशूर जो है, यानी मेन कुछ चीज़ें ऐसी बताएं जो कि आपके मंशूर से मुंसलिक हों और पता चले कि भाई आप ये जो है करना चाहते हैं। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 150 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। इम्तियाज एंड ब्रदर्स मनी ट्रांसफर, कॉलिंग कार्ड्स, गिफ्ट सेंटर एंड सैटेलाइट थोक परचम तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। मेयार की ज़मानत इम्तियाज ब्रदर्स। कॉलिंग कार्ड के लिए फ़ोन नंबर 2103238714। ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफ़र के लिए फ़ोन नंबर 2103238971 और गिफ्ट सेंटर के लिए फ़ोन नंबर 2103310481। एड्रेस फोकलियस 53D अमोनिया। BPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरीदे सुच्चे मिनट। पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ 2 यूरो में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बात। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड, जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बात। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 21052033935। कस्टमर सर्विस 801221221। पाक जो नाम है एतमाद का, पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश। पाक ट्रैवल अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रैवल से खरीदिए, क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए मेनांड्रो 55, फोन नंबर 2105203935। ट्रैवल के लिए 21052425660। राना मोटर रेसिंग हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए एक खसूसी रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस क्तेओ और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रैंदी यूनान। फ़ोन नंबर 213-041-4068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुतल्लिका तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस ओमोनी। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 213-0040171 6947950233।
سب سے پہلے منصور میں ہماری بہت سی باتیں شامل ہیں، میں چند گزارشات آپ کے فصل سے عوام تک پہنچانا چاہوں گا. جی. ایک تو پہلے جو یہاں پر ہمارے پاس فار ایور کارڈ، گرین کارڈس ہے، پاسپورٹ کا اصول، جس کو آسان کرنے کے لیے ہم کوششیں اور بہت سی کوششیں بھی کی ہیں. کہاں تک ہم کامیابی بھی ہمیں ملی ہے، انشاءاللہ آگے بھی ملے گی. اس کے بعد یہاں پر جو ریڈ کارڈ کے مسئلے ہیں جو اڑے ہوئے ہیں، جو بندے بیچارے سالوں سے پریشان ہیں، ان کی بھی بہت سی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی ہم کوششیں ہیں. اور پاکستانیوں کو جو بھی قانونی مشکلات ہیں وہ ہمارے منشور میں شامل ہیں. جیسے ایک بڑی وکیل اچھی کا بات دفتر. کی، بڑی اچھی بات کی. بدر مجید صاحب، یہ ابھی خبر جو ہے گرم نہیں بلکہ واقعہ ہی یہ پتہ چلا ہے کہ اب آپ ووٹ جو ہیں یہاں بیٹھ کے دیار غیار میں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں پاکستان کے الیکشن میں. جی، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن میں ووٹ کا حق دیا ہے، اور اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور داد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اوورسیز پاکستان کے ایک لمبے درین عرصے سے جو خواہش ہے اس کو پورا کیا ہے. ووٹ کا سسٹم کیسا ہوگا؟ ووٹ ڈالیں گے ایمبیسی میں جا کے، کیسا ہوگا؟ دیکھیں اس کے رول اینڈ ریگولیشن بن رہے ہیں. اچھا، ابھی ہاں جی، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے حوالے سے چل رہا تھا، اور پھر پارلیمنٹ سے جو 20ویں ترمیم ہے اس کے ذریعے سے جو اس کو لاگو کیا گیا ہے. صحیح. اور کل کو جب یہ ووٹ پڑیں گے کچھ سسٹم اس طرح کا طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ لوگ یہاں سے پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. ایز اے اوورسیز پاکستانی پارلیمنٹ میں ان کو نشست لیا جائے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. یہ پاسپورٹ جو ہے 10 سال کے لیے کچھ بات جو ہے چل رہی تھی، اس کے بارے کچھ بتائیں گے آپ؟ 10 سال کی تو ایک طرف ہم تو پریشان ہو گئے ہیں. یہاں پہ جو صورتحال چل رہی ہے کہ عرصہ دراز سے جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے سلسلے میں جو دعوے اور جو باتیں کی جا رہی تھی، کبھی ایمبیسی کو چینج کرنے کا دعویٰ، کبھی مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے حوالے سے کہ مشینیں آ چکی ہیں، اسٹاف کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے کہ لوگ یہاں سے نہ تو حج کے لیے جا سکتے ہیں نہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان سے یا پاکستان سے آتے ہیں گریس میں یا گریس سے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو پرانے پاسپورٹ ہیں ان کو شکی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہیں وہ ان پہ تھوڑا سا ایزی ہے کہ اچھے طریقے سے بندہ چلا جاتا ہے. جو 10 سال کا پاسپورٹ تھا، صدر پاکستان آصف علی زرداری نے دبئی میں اس کو ایک بہت بڑے لاگو کر دیا، وہاں کیا تھا کہ اعلان کیا تھا کہ 10 سال کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ جاری کیا جائے گا. پھر اس کی افواہیں یا خوائیں کہہ لیں کہ ہم نے اسپین سے بھی سنی کہ اس کو رائج کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، لیکن تاحال جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، جو دیکھنے میں نہیں آ رہا. آپ کے پروگرام کی وسعت سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے حکومت پاکستان سے کہ کم از کم گریس میں جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا پروسیجر جو انہوں نے پروجیکٹ بنا رکھا ہے، جس کے لیے بقول سفارتخانہ پاکستان جو پچھلے دنوں میں صحافیوں کو سفیر پاکستان نے ایک بریفنگ دی تھی کہ مشینیں آ چکی ہیں اور یہ سارا سسٹم جو یہاں پہ موجود ہے، اور ہم نے پروجیکٹ اور جو متعلقہ چیزیں تھیں ان کے متعلق وزارت داخلہ کو، وزارت خارجہ کو بھجوایا سارا تجویزیں، اس کو برائے مہربانی کمپلیٹ کریں اور لوگوں کو یہاں پہ جو ہے نا وہ پاسپورٹ کے سلسلے میں جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں. ہاں جی، تو ملتانی صاحب، ارشد جی آپ سے ایک سوال جو ہے مجھے ابھی ایک چیز یاد آ رہی ہے بڑی اچھے طریقے سے، کہ جب آپ اپنے صدارتی عہدے پہ تشریف فرما ہوں گے، کہ آپ اپنی کیبنٹ میں ہوں گے، آپ جو ہے محاسبہ کریں گے کہ کہاں خرچہ ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا، اور جو آپ کی رقم جو ہے بالفرض 1 لاکھ آدمی یا 80,000 جیسا کہ ابھی بدر مجید نے کہا کہ بھائی 1 لاکھ آدمی یہاں موجود ہے، تو آپ رقم اکٹھی جب کریں گے تو اس کا مصرف جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس کے لیے تو ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے سب سے پہلے، ٹھیک، جو ایماندار بندوں پر مشتمل ہو، اور اس کے بعد جہاں جہاں اس کی ضرورت پیش آئے گی ہم اس کو ضرور وہاں پر خرچ کریں گے. اور سب سے پہلے یہاں پر جو ہمارے بے روزگار بھائی ہیں ان کے لیے سوچیں گے. کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جو بے روزگار ہوں ان کو کیلکولیٹ کیا جائے، ان کے نام جو ہیں لکھ لیے جائیں اور پتہ چلے بھائی کتنے بے روزگار ابھی ہیں اور ان کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے؟
مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھ لیا. ہنسی والی بات ہم تو ابھی سب بے روزگار ہیں. 75% پاکستانی یہاں پر گریس میں بے روزگار ہے پاکستانی. اگر آپ بے روزگار ہیں تو صدارتی عہدے پہ تشریف رکھیں گے جب تو آپ کو پتا ہوگا کہ بے روزگار کے معنی کیا ہیں. جی جی بڑی اچھی بات ہے. بالکل. یہ اگر آپ کو روزگار نہیں ملا اور اس عہدے پہ آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا تکلیف ہوگی. بالکل. اور اس مشکل کو اس کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے. بالکل ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. تو وہ کس طرح کوشش جو ہے برقرار رکھیں گے آپ؟ دیکھیں جی اس کے لیے تو کیونکہ بجٹ آپ کے پاس کم ہے. پہلے ہم جو ہے ابھی تو ہمارا اس میں یہ میں نہیں ہے کہ صدر بنیں گے تو پھر سوچیں گے. ہم تو ابھی سے اس کام پر کام کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا کریں, جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے, بلکہ کوششاں رہتے ہیں. اور بہت سی کمپنیوں کی طرف سے ہمیں کچھ ایسی بھی اشارے ملے ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک. اور انشاءاللہ ہم تو ابھی سے کوششاں ہیں, جہاں تک ہمارا کچھ جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے نا تو ہم تو اب بھی بندوں کو لگوا رہے ہیں سر. کمپیوٹر کلاسز آپ نے پچھلے دنوں جو شروع کرائی, کمپیوٹر کلاسیں ہم نے جو شروع کرائی تھی انشاءاللہ وہ بھی ابھی دنوں تینوں میں ہو رہا ہے. جی یاد آ رہا ہے. وہ کہاں تک پہنچا آپ کا مرحلہ؟ کتنے لوگ آئے وہاں؟ اتنے زیادہ تعداد میں نہیں آئے, تھوڑی تعداد میں آئے, اور ہم نے ان کے جو ہیں نام وغیرہ جو ہیں آگے ڈیلیور کر دیے تھے. اچھا. بلدیہ ایتھنز میں, اور وہ خود ہی ان کو کانٹیکٹ کر کے تو کلاسوں کا جو شیڈول ہے انہوں نے جاری کر دیا. کتنا دورانیہ ہے اس کا؟ اور کمپیوٹر پہ فل جو ہے کورس جو ہے وہ کس طرح کریں گے وہ ہفتے میں؟ ابتدائی کورس ہے جو وہ دینا چاہ رہے ہیں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اسکل کے بارے میں. تقریباً 4 ماہ کا یہ کورس ہے. اس میں پھر 4 ماہ کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو مختلف طریقے سے کس طرح کیری آن کیا جا سکے. یعنی ہفتے میں 2 دن جانا ہے, 3 دن جانا ہے, کس طرح ہے؟ 1 گھنٹہ ہے ہفتے میں 4 دن کی کلاس ہے. 4 دن, اور ایک کلاس جو ہے 4 گھنٹے کی ہے, 1 گھنٹے کی, 5 گھنٹے کی. تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ اسکل جو ہے, مہارت جو ہے ہمارے پاکستانیوں میں آئے گی. اور الحمدللہ پاکستانی جو ہے بہت اچھے دماغ کے مالک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جی آپ کوئی اور رائے جو ہے دینا چاہیں؟ سر میں تو ابھی ایک درخواست کروں گا سفارت خانہ پاکستان سے, آپ کے ٹیلی ویژن کی فیصلوں سے اور آپ کی طرف سے, جو ہمارے پاکستانی بھائی اپنی مرضی سے پاکستان جا رہے ہیں ابھی جی, تو ان کے لیے خدا را پاکستان میں کچھ ایسا کیجئے کہ انہیں تنگ نہ کریں. صحیح. ماشاءاللہ ہمارے امبیسڈر صاحب بہت سمجھدار ہیں, سیکرٹری صاحب بہت سمجھدار ہیں. وہ چیز بات انہوں نے نوٹس بھی لیا ہوگا. اس کے لیے بہت ساری کوششیں جو ہے پہلے سے بھی جاری بھی ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا کچھ ایسا خدا را کیجئے, ہمارے جو مرے ہوئے یہاں جاتے ہیں انہیں مزید نہ مارا جائے. پریشان تو وہ جاتے ہیں. پریشان ہمارے لیے ہماری حکومت تو سفارت خانہ ہی ہے نا, ہم تو انہیں سے درخواست کریں گے. اور یہ کوشش کر بھی رہے ہیں, بہت سی کوشش میں دیکھ بھی رہا ہوں, خود بھی میں نے چیک کیا, جا کر گئے بگئے جاتا رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے پاکستانیوں کی خدمت کرنے کی. لیکن یہ خدمت میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ پاکستان میں جب پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں پہلے تو کسٹم والے پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہے, پر وہ ہوتا ہے. لیکن جو اپنی مرضی سے یہاں سے جا رہے ہیں ان کو خدا را پاکستان میں تنگ نہ کریں, کچھ ایسا کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. معزز ناظرین, مہمانوں کو الوداع کہنے سے پہلے میں اپنے ان تمام سپانسر سے جو کہ پیام تکبیر یونان کے لیے ہمیں دن رات جو ہے اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور وہ جو کہ ابھی تمنا دل میں رکھتے ہیں کہ وہ پیام تکبیر کو اپنے کاروبار کے لیے اور ان کی وسیع تر کاروبار کے لیے کوشاں ہم بھی رہیں گے اور وہ بھی اشتہار دیں, ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور بہت شکریہ ان سب کا, اور خاص کر بدر منیر سندھو صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. اور ارشد حسین خان عرف ملتانی, آپ بھی جو ہیں اس پروگرام میں تشریف لا کے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگایا آپ نے, ہم آپ دونوں کے بہت مشکور ہیں. اور معزز ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اور اب یونان میں فراق کی فخریہ پیشکش. باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم. پاکستان پورے 150 منٹ, انڈیا 290 منٹ اور بنگلہ دیش 140 منٹ صرف 5 یورو میں. 5 یورو کی ریچارج پر حاصل کریں فراق ٹو فراق 300 منٹ فری اور 50 سینٹ کا اضافہ. کسی بھی نیٹ ورک سے فراق نیٹ ورک پر منتقلی نہایت آسان. باقی کمپنیز کی طرح 1 منٹ کی کال پر 3 منٹ کٹنے کی الجھن ہمیشہ کے لیے ختم. یہ سب کچھ ایک ساتھ صرف فراق نیٹ ورک پر. فرق آپ کے سامنے, وہ بھی گارنٹی کے ساتھ.
इम्तियाज एंड ब्रदर्स मनी ट्रांसफर, कॉलिंग कार्ड्स, गिफ्ट सेंटर एंड सेटेलाइट थोक परचम तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। मेयार की ज़मानत इम्तियाज ब्रदर्स। कॉलिंग कार्ड के लिए फ़ोन नंबर 2103238714। ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफ़र के लिए फ़ोन नंबर 2103238971 और गिफ्ट सेंटर के लिए फ़ोन नंबर 2103310481। एड्रेस फोकलियस 53D अमोनिया। BPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरीदे सुचे मिनट। पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ 2 यूरो में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बात। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बात। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 21052033935। कस्टमर सर्विस 801221221। पाक जो नाम है एतमाद का। पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज अरसा दराज से आपकी खिदमत में पेश। पाक ट्रैवल अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रैवल से खरीदिए क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए 9955। फोन नंबर 2105203 ट्रैवल के लिए 21052425560। राना मोटर रेसिंग हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ़ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए 100 रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस तय और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रैंदी यूनान। फ़ोन नंबर 213-041-4068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुतल्लिका तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस अमोनिया। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 213-0040171 6947950233।